بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمامی بابل کے پڑھنے بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قبر کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھتے ہیں کہ اس قبر کے اندر اللہ کا شدید عذاب نازل ہو رہا ہے۔ چند دن کے بعد دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام کا اسی قبر کے قریب سے گزر ہوا تو دیکھا کہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اس قبر کے کنارے رکے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا تیری حکمت سمجھ نہیں آئی، چند روز پہلے اسی قبر میں تیرا شدید عذاب تھا، آج اسی قبر کے اندر تیری برکتیں تیری رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ جبریل جا کر میرے نبی عیسیٰ روح اللہ کو بتاؤ کہ اصل ماجرا کیا ہے۔ جبریل حاضر ہوئے، آ کر سلام عرض کیا، سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی روح اللہ، یہ جو صاحب قبر ہے اس کے گناہ اتنے شدید تھے کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کی قبر میں شدید عذاب تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ اچانک اللہ کی رحمتیں کیوں آئی؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ روح اللہ، جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہونے لگا تھا نا تو اس کی جبریل میں نے عرض کیا، عیسیٰ روح اللہ، جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا تھا نا تو اس کی بیوی کی گود میں اس کا ایک بچہ تھا، اور آتے وقت یہ وصیت کر کے آیا تھا کہ جب میرا بچہ بولنے کے قابل ہو نا تو اس کو عیسیٰ کی آسمانی کتاب ضرور پڑھانا۔ آج اس کی بیوی اس کے بچے کو مکتب میں لے کے گئی، استاد نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کے بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اے عیسیٰ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جس کا بچہ مجھے زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہے تو مجھے رب کو بھی حیا آتی ہے کہ اس کے باپ کو قبر میں پھر عذاب دوں میں۔ شرط یہ ہے کہ زمین کے اوپر اس کو کوئی رحمان اور رحیم کہنے والا ہو۔ ایک بات کو یاد رکھیں، دنیا کا امیر ترین باپ وہ ہوتا ہے جس کے بعد اس کی اولاد اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، وہ دنیا کا امیر ترین انسان ہوتا ہے۔ اور دنیا کا غریب ترین باپ وہ ہوتا ہے جس کو مرنے کے بعد اس کے بچے غسل کے لیے ہاتھ بھی نہ لگائیں، اس سے بڑا غریب کوئی نہیں ہوتا۔ اصل امیری یہ ہے کہ ہمارے بچے، ہماری نسلیں جب ہماری بخشش کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو پھر ہماری بخشش ہو۔ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، تو ہم جب اپنے گھروں سے بیٹی یا بہن کو شادی کے بعد رخصت کرتے ہیں نا تو اس کے سر پہ نا قرآن کا سایہ کرتے ہیں، اور قرآن کے سائے میں بیٹی کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں رخصت کرتے ہیں۔ کسی بھی ذی شعور انسان سے پوچھا جائے کہ آپ نے قرآن کا سایہ کیوں کیا تو ایک جواب ملتا ہے کہ قرآن کے سائے میں بیٹی کو رخصت اس لیے کیا تھا کہ بیٹی کی زندگی میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بیٹی کے سر کے اوپر قرآن ہو تو اتنی برکتیں ہیں، وہی قرآن اس کے سینے کے اندر ہو تو کتنی برکتیں ہوں گی۔ یہ جو قرآن ہے نا، یہ سایہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ علامہ اقبال نے ایک جملہ کہا ہے، بس اس جملے پہ 2-3 باتیں میں نے اور گوش گزار کرنی ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ قرآن اور مسلمان کیا ہے، تو علامہ اقبال کہنے لگے کہ اس قوم نے قرآن سے یہ سیکھا ہے کہ جب کسی بڈھے کی روح اٹک جاتی ہے نا تو یہ قرآن پڑھ لیتے ہیں، اصال ثواب آیا تو قرآن پڑھ لیا۔ تو اقبال کہنے لگا اس قوم نے قرآن سے سیکھا تو صرف مرنا سیکھا، کاش اس قوم نے قرآن سے جینا سیکھا ہوتا۔ او بھائی، قرآن تو زندگی کا نمونہ ہے، قرآن تو زندگی سکھاتا ہے، لیکن ہم نے قرآن سے صرف مرنا سیکھا۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جب اصال ثواب کی کوئی تقریب ہوتی ہے نا تو ایک پرچی آتی ہے بہت لمبا، اس میں طویل اصال ثواب لکھا ہوتا ہے۔ تو ایک سوال میرا یہ بنتا ہے، اتنی طویل فہرست ہے اصال ثواب کی، اس فہرست کے اندر مرنے والے کے بچوں نے کیا پڑھا ہوتا ہے؟ میں جتنا مرضی پڑھ لوں، آپ ترازو کے ایک حصے میں نا مدرسے کا پڑھا ہوا 1000 قرآن رکھ لیں، لیکن دوسرے ترازو میں سگا بیٹا صرف 1 رکوع پڑھے
جو ٹھنڈ باپ کو اس ایک رکوع سے پڑھنی ہے نا، وہ 1000 قرآن سے نہیں پڑھنی۔ دیکھیں باپ کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نا ایک صحابی حاضر ہوئے، اس حدیث کا عملی نمونہ آج میں دوسری بار یہاں دیکھ رہا ہوں۔ ایک دفعہ پہلے میں نے کسی اور جگہ دیکھا تھا، صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا، مجھے مختصر سا کوئی عمل بتائیں، چھوٹا سا عمل ہو جس سے میرے باپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے اور میرا باپ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو رسول کریم نے فرمایا اگر تو باپ کو مرنے کے بعد سکون دینا چاہتا ہے تو اپنے باپ کے دوستوں سے تعلق بنا کے رکھنا، تیرا باپ خوش ہوتا رہے گا۔ اپنے باپ کے دوستوں کو جوڑ کے رکھیں۔ بیسیکلی ہمارے معاشرے میں ہوا یہ، باپ گیا تو جو رشتے باپ کے تعلق سے ہوتے ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو گئے، ماں گئی تو جو رشتے ماں کی نسبت سے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کے عرض کیا کہ میری والدہ چلے گی، میں کیا اصالہ ثواب کروں؟ تو میرے نبی نے فرمایا اپنی خالہ کا ادب کر، سب سے بڑا اصالہ ثواب یہی ہے، کیونکہ خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے قائم مقام ہوتی ہے۔ دو باتیں میں نے گوش گزار کرنی ہے مختصراً۔ پہلی بات اس میں سے یہ ہے، ہم اپنی نسلوں کی تربیت کے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو یہ بھی سکھا دیں، یہ بھی سکھا دیں، یہ بھی سکھا دیں۔ میں آپ کو ایک سادہ سا فارمولہ دیتا ہوں کہ آپ نے بچوں کو کیا سکھانا ہے۔ ایک جملے کے اندر آپ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دیں، پھر قرآن ان کو ہر چیز سکھا دے گا۔ آپ صرف قرآن سکھا دیں ان کو، قرآن ان کو ہر سلیقہ سکھائے گا۔ جب بچوں نے قرآن پڑھا ہوگا نا تو بچہ اپنے باپ کے آگے نہیں چلے گا۔ جس بچے نے قرآن پڑھا ہوگا وہ باپ کے بیٹھنے سے پہلے بیٹھے گا نہیں۔ جس بچے نے قرآن پڑھا ہوگا، سمجھا ہوگا، وہ باپ کا نوالہ توڑنے سے پہلے نوالہ توڑے گا نہیں، اس کو پتہ ہے کہ یہ میرا باپ ہے۔ سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا کے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سننا قرآن کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت سے بڑھ کر سب کچھ دیتے ہیں۔ جو چیز اپنے پاس نہیں نہ ہوتی اولاد کو وہ بھی دیتے ہیں، نہیں دیتے تو صرف نبی کا دین نہیں دیتے، باقی سب کچھ دیتے ہیں۔ صرف نبی کا دین نہیں دے رہے، باقی ہر چیز دے رہے ہیں۔ اور جب نبی کا دین مل جائے تو تربیت مل جائے، پھر ہوتا کیا ہے؟ ایک دن سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بڑے بیٹے امام حسن کو بلایا، فرمایا بیٹا جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے آپ نے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھیں کھانا کھائیں، لیکن آپ کھاتے نہیں ہیں۔ سنیے گا دین کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ عرض کرنے لگے اماں جی آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا اس لیے نہیں کھاتا، ایسا نہ ہو روٹی کے کسی حصے پہ آپ کی نظر پڑ جائے اور اگر حسن نے وہ لقمہ توڑ لیا تو کوئی ماں کی بے ادبی نہ ہو جائے، اس خوف سے آپ کے ساتھ کھانا ہی نہیں کھاتا میں۔ یہ ہوتی ہے دین کی تربیت۔ آج ہر بندہ نا اپنے اپنے حقوق مانگ رہا ہے۔ بیوی کو پوچھو تو اس کو کہتی ہے میرے شوہر مجھے میرے حقوق نہیں دے رہے، شوہر کو پوچھو تو بیوی حقوق نہیں دے رہے، بچے ہیں کہتے ہیں ماں باپ حقوق نہیں دے رہے، ماں باپ ہے تو بچے حقوق نہیں دے رہے۔ ایک جملہ ہے میرے بھائی، پہلے ہم سارے مل کے توجہ کریں کہ سب کے حقوق بیان کس نے کیے ہیں، سب کے حقوق ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ ایک ہی رستہ جو گنبد خضرا کو جاتا ہے، وہ رستہ بتائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی سائنس بہت آگے چلے گی، بہت ترقی کر لی۔ اور میرے بھائی سائنس کی ترقی اسی میں ہے کہ وہ آگے کو جائے، اور ہماری ترقی اسی میں ہے کہ ہم پیچھے کو جائیں، کیونکہ ہم جب پیچھے کو جائیں گے تو ہمیں مدینے کی گلیوں میں ابو بکر عثمان و علی ملا کریں گے۔ مسلمان کا عروج یہ ہے کہ وہ پیچھے کو جائے، سائنس کا عروج ہے کہ وہ آگے کو جائے۔ اور میرے بھائی سائنس جہاں تھک جاتی ہے نا، اپنی ریسرچ کر کے تھک جاتی ہے، جب وہ ایک فائنل ڈیسیجن لکھتی ہے نا، جہاں سائنس کی انتہا ہوتی ہے سامنے سنت نبوی پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ آج سائنس کہتی ہے کہ یہ دایاں گھٹنا ہے نا، اس کو اٹھا کے اور بایاں بچھا کر، جو سنت طریقہ کھانا کھانے کا، اس طرح کھانا کھائیں تو بندے کو ساری زندگی پینڈس کا مرض نہیں ہوتا۔ سائنس نے لکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ دایاں گھٹنا اٹھاتا ہے تو جو پینڈس کی نالی ہوتی ہے نا وہ دب جاتی ہے، وین دب جاتی ہے، اور اس میں خوراک کے ذرے نہیں جاتے، اس لیے بندے کو ساری زندگی پینڈس کا مرض نہیں ہوگا۔ سائنس 14 صدیاں بعد ہمیں بتا رہی ہے کھانا کیسے کھانا ہے، اور یہ طریقہ 14 صدیاں پہلے آمنہ کے لال نے بتایا تھا۔ سائنس جہاں تھک جاتی ہے نا وہاں سنت نبوی پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت سے بڑھ کر دیں،
لیکن خدا کے واسطے ان کو دین ضرور دیں۔ ایک بس بات جو دو میں نے کرنی تھی، ایک میں نے کر لی، آخری بات ہے، ایک بات کو یاد رکھیں، زندگی کس کی کتنی ہے، آنے کی ترتیب ہے، پہلے بڑا بھائی آیا، پھر چھوٹا آیا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے چھوٹا۔ انسان کے آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کس نے کب چلے جانا ہے کسی کو اعتبار نہیں۔ میرا جو سانس میرے اندر اترا، اس نے پتہ نہیں باہر بھی آنا ہے کہ نہیں آنا، کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارا سانس باہر آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقیاں دے، برکتیں دے، لیکن ایک فیصلہ ہے، ایک دن ہم سب نے، دنیا کا غریب ترین باپ وہ جائے گا جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو غسل کے لیے ہاتھ بھی نہ لگائیں۔ آپ کا موبائل ہوگا، ایک بیٹا کہے گا پاپا کی نشانی ہے، یہ میں رکھوں گا۔ آپ کی گاڑی، ایک بیٹا کہے گا پاپا کی نشانی ہے، میں رکھوں گا۔ یہ پاپا کا گھر ہے، پاپا کی نشانی ہے، بڑی محنت سے بنایا، میں رکھوں گا۔ لیکن جو آپ کے بدن سے لباس اترے گا نا، وہ گھر میں کوئی نہیں رکھے گا۔ آپ کے کفن کا بچا ہوا کپڑا گھر میں کوئی نہیں رکھے گا۔ جس اولاد کو ہم چوم چوم کے جوان کر لیتے ہیں نا، وہ میرے بھائی، جس صابن کے ساتھ باپ کو نہلایا جاتا ہے نا، یہ تو وہ صابن بھی گھر میں نہیں رکھیں گے۔ تیرے کفن کا بچا ہوا کپڑا بھی گھر میں نہیں رہے گا۔ کیا ہم نے سمجھا کہ ہماری اولاد ہماری بخشش کروا سکے گی؟ ایک لمحے کے لیے میں آپ کو ایک لمحہ فکریہ دیتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بیٹھے بیٹھے ابھی فیصلہ کرے، یار اگر مجھے آج ابھی اسی وقت آنکھ بند کرنا پڑ گئی تو کیا میرا بیٹا اس قابل ہے کہ وہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر سکے؟ کیا وہ میرا جنازہ پڑھنے کے قابل ہے؟ آپ جس اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کے کریں۔ یہ شان و شوکت کوئی عیب نہیں ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ جو عیب سمجھے وہ خود اپنے ذہنیت کی وجہ سے تنگ نظر ہوگا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آگے باپ کی یا ماں کی میت پڑی ہو اور پیچھے جوان بیٹا جنازہ پڑھنے کے بھی قابل نہ ہوا، تو سوچیں ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟ جتنے بھی سورسز ہیں وہ دنیا میں کام آتے ہیں، جتنی بھی اتھارٹی ہے وہ دنیا میں کام آتی ہے، مرنے کے بعد صرف ایک چیز کام آتی ہے، وہ نیک اولاد ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دین کا تو حکم یہ تھا کہ باپ گیا ہے تو جنازہ اس کا سگا بیٹا پڑھائے، بیٹا گیا ہے تو جنازہ اس کا باپ پڑھائے۔ یہاں پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، بیٹے نے پیچھے ہاتھ باندھے ہوتے ہیں لیکن وہ باپ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا۔ سوچیں اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا جس کی اولاد اس کے لیے بخشش کی دعا بھی نہ کر سکے۔ وہ ایک بیٹا تھا نا، اس کے باپ نے اس کو یورپ پڑھنے کے لیے بھیجا، اعلیٰ تعلیم کے لیے، اللہ نے اس کو اعلیٰ تعلیم دے بھی دی۔ وہ ڈگری لے کے جب واپس پلٹا نا پاکستان میں، اس کو ایسا مرض لگا جو میڈیکل کے پوائنٹ آف ویو سے لا علاج تھا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کا کچھ وقت باقی ہے، آپ نے جو خدمت کرنی ہے کر لیں۔ اب بچے کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ میرے دن کم رہ گئے ہیں۔ اس نے ایک دن اپنے باپ کو بلا کہنے لگا، پاپا آپ نے میری تربیت کے لیے بہت کچھ کیا، اپنا وقت بھی خرچ کیا، اپنا پیسہ بھی خرچ کیا، میرے پہ توجہ بھی رکھی، اللہ نے مجھے کامیاب بھی کر دیا۔ پاپا وہ سامنے الماری میں میری ساری ڈگریاں پڑی ہیں، وہ ساری ڈگریاں مجھے دے دیں۔ باپ نے ڈگریاں نکالی، بیٹے کے ہاتھ میں دی، اور بیٹے نے وہ ساری ڈگریاں اٹھا کے نا باپ کی گود میں رکھ دی اور کہنے لگا، پاپا آپ نے اس مقصد کے لیے مجھ پہ بڑی محنت کی تھی، اللہ نے کرم کیا اور میں کامیاب بھی ہو گیا، لیکن پاپا اب میں قبر کی طرف جا رہا ہوں، صرف ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں۔ اگر فرشتوں نے پوچھا بتا تو نے قرآن دیکھ کے بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، پاپا بتائیں میں نے جا کے جواب کیا دینا ہے؟ یہ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں میرے بھائی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، جو بندہ کہے نا کہ یہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنا جائز نہیں، وہ تنگ نظر ہے، وہ دیندار نہیں ہے، کیونکہ دین کسی کو تنگ نظر رہنے نہیں دیتا۔ جو تنگ نظر ہو وہ دیندار نہیں ہوتا۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی اوقات سے بڑھ کے سب کچھ دیں، لیکن کم از کم اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ ہمارے جانے کے بعد ہماری میت غسل کے لیے نہ ترسے۔ میں کہتا ہوں اس بندے نے زندگی میں کیا کمایا جس کو غسل بھی غیر دیں، جس کو کفن بھی غیر دیں، جس کو اٹھائیں بھی غیر۔ اس باپ نے زندگی میں کچھ نہیں کمایا۔ آپ یقین جانیے بہت سارے گھرانے دیکھنے کو ملتے ہیں، باپ رخصت ہوتے ہیں، جوان بیٹے اس کے ارد گرد کھڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وہ باپ کے سرانے کھڑے ہو کے نا کسی کو ٹیلی فون کرتے ہیں
یار آ کے ہمارے ابو کو غسل تو دے دو. یار اس باپ نے زندگی میں کیا کمایا یار، جس کے مرنے کے بعد اس کے بچے اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں. جو مائیں اس بات کو، اس آواز کو سن رہی ہیں، وہ سوچیں تو صحیح، بچی جب اپنے قدموں پہ چلنا شروع ہوتی ہے نا تو ماں اس کا جہیز جمع کرنا شروع کر دیتی ہے کہ میں نے بیٹی کو رخصت کرنا ہے. آپ نے بیٹیوں کو جہیز میں سب کچھ دیا، کبھی سوچا کہ مرنے کے بعد تیری ایک بیٹی تو یہ کہے گی ماں کی بالیاں ہیں، ماں کی نشانیاں میں یہ استعمال کروں گی، یہ ماں کا سیٹ ہے یہ میں استعمال کروں گی. لیکن تیری کون سی بیٹی ایسی ہے جو مرنے کے بعد تجھے غسل بھی دے گی، جو مرنے کے بعد تجھے ہاتھ بھی لگائے گی؟ اب تو عجیب صورتحال آ گئی کہ لوگ ہسپتال فون کر دیتے ہیں، آپ مردے کو وہیں سے نہلا کے وہیں سے کفن پہنا کے ڈائریکٹ جناز گاہ میں بھیجیے گا، جنازہ پڑھنے ابو کا وہاں پہ آ جائیں گے. یہ اسی سوسائٹی کی بات ہے، پاکستانی معاشرے کی بات ہے. آپ سب ان باتوں سے باخبر بھی ہوں گے، لیکن بس ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں. جتنے لوگ بیٹھے ہیں مجھ سے زیادہ سمجھدار بیٹھے ہیں، مجھ سے زیادہ حسین بیٹھے ہیں، لیکن کبوتر کی یہ فطرت ہوتی ہے جب وہ بلی کو دیکھتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور سمجھتا یہ کہ بلی غائب ہو گئی ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میری اپنی آنکھیں بند ہیں. آپ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن خدا کے واسطے کبوتر کی طرح آنکھیں بند نہ کریں یار، آنکھیں نہ بند کریں یار. بلی موجود ہے، یہ دنیا ہم بچوں کو نوچ نوچ کے کھا جائے گا کہ دین نہ دیا تو. یار ایک بات کو یاد رکھیں، آپ اسالہ ثواب کی اتنی خوبصورت محفل جس میں باپ کے یار آ جائے نا وہ کمال کر دیتے ہیں. یقین کریں، میں کہتا ہوں آپ ایسی محفلیں روز سجائیں، لیکن جو باپ کو سکون 5 وقت آپ نے کہنا نا ربنا اغفر لی والی والدیا، جو ٹھنڈ اس سے پڑھنی ہے نا اس سے کبھی نہیں پڑھ سکتی ہے. باپ کو ایک بات کو یاد رکھے، ماں چلی جائے باپ چلا جائے، باپ ایک سورج کی مانند ہوتا ہے، اس کی تپش بڑی ہوتی ہے، بات بات پہ جھڑکتا ہے، ڈانٹتا ہے، لیٹ آنے پہ غصہ ہوتا ہے. باپ ایک سورج ہوتا ہے جس کی تپش بڑی ہوتی ہے. لیکن نوجوانوں اس بات کو یاد رکھو، جب باپ کا سورج غروب ہوتا ہے پھر زندگی میں اندھیرے بڑے چھا جاتے ہیں، پھر کوئی مخلص مشورہ دینے والا ملتا ہی نہیں ہے. یہ صرف باپ ہوتا ہے، اس کی اپنی ٹانگوں میں چلنے کی طاقت نہ بھی نہ ہو تو بیٹے کو پریشان دے کے پتر ہے تو گھبرانا نہیں، تیرا پیو علی جیوندا ہے. یہ صرف باپ ہوتا ہے یار، صرف باپ ہوتا ہے. اس واسطے آپ اپنی نسلوں کو اپنی حیثیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت کے مطابق سب کچھ دیں. لیکن آج کی اس نشست کی گزارش ہے یار، اتنا دین دے کے ضرور جانا کہ مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسیں ہم یار. یہ کوئی لمبا کوئی 10-12 سال کا کورس نہیں ہے یار. اپنے بیٹے کو محلے کے امام صاحب کے پاس لے جاؤ، ان کو بولو قاری صاحب میرے بیٹے کو بتائیں کہ مردے کو نہلانا کیسے ہے. میری خواہش جب میں دنیا سے جاؤں تو مجھے کوئی غیر ہاتھ نہ لگائے، میرا بیٹا نہلائے. فائدہ بتاؤں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ کسی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، مرنے والے میں اگر عیب نکل آئے، اپنا ہو تو بتاتا نہیں، غیر ہو تو چھپاتا نہیں. غیر جگہ جگہ تذکرہ کرتا بھائی شکل بگڑ گئی سی، بو آ رہی سی، میت پاری ہو گئی سی. فیصلہ کرو، نہلانے والا بیٹا ہو کسی کو بتائے گا میرا باپ ایسا تھا؟ اپنا بتاتا نہیں اور غیر کبھی چھپاتا نہیں ہے. یقین جانے کہ میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، 5 وقت کے نمازی بھی ہوتے ہیں، دیندار بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن نسلوں کی تربیت نہیں کی ہوتی اور نہلانے کے لیے غیر آئے ہوتے ہیں. قرآن کا حکم ہے قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنی نسل کو بھی آگ سے بچانا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے اپنی نسلوں کو اپنے جنازوں کے لیے کتنا کے تیار کیا. ماں سوچے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کو اپنے مرنے کے لیے کتنا کے تیار کیا ہوگا. آپ باپ کے نام پہ کروڑوں کا لنگر بانٹ دیں، دین منع نہیں کرتا، لیکن باپ کو ٹھنڈ اس کروڑ کے لنگر سے نہیں پڑنی، جو ٹھنڈ اس کو آپ کی نماز اور آپ کے پڑھے ہوئے قرآن سے پڑھنی ہے. میں اس کو ایک جملے میں سمجھانا چاہتا ہوں. صدقہ جاریہ بھلا کیا ہوتا ہے؟ یہ پنکھا ہے نا، یہ کسی مسجد میں لگ جائے، مثال دے رہا ہوں، جب تک اس کے نیچے نمازی نماز پڑھتا رہے گا، جس کے لیے لگا ہوگا اس کی قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا. جس دن پنکھا خراب ہو گیا ثواب بھی بند ہو گیا. کنواں کھدوایا تھا، جب تک مخلوق پانی پیتی رہی مرنے والے کو ثواب، جس دن کنواں خشک ہو جائے گا ثواب بھی. دیکھیں یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں نا، اس کا ثواب بھلا کب تک ہوتا ہے؟ جب تک کھانے والے کو ہضم نہ ہو جائے. جس نے کھانا کھایا مرنے والے کو ثواب پہنچتا رہے گا، جیسے ہی کھانے والے کو ہضم ہو گیا ثواب بھی ختم ہو گیا.
لیکن سوچو اگر مرنے والے کی نسل میں ایک عالم دین پیدا ہو گیا، یقین کریں اس عالم دین کا ایک ایک سانس اپنے باپ اور دادا کی بخشش بنے گا یار۔ چلے میں اس جملے کو آسان کر کے گفتگو سمیٹنے لگا ہوں، توجہ کرنی ہے آپ نے۔ جو بندہ دنیا سے جائے، اگر اس کا بیٹا ڈاکٹر ہو تو جنازے میں زیادہ لوگ کون آئیں گے؟ بولو تو صحیح یار۔ انجینئر ہو تو، کاروباری ہو تو، دکاندار ہو تو، اب آپ فیصلہ کریں مرنے والے کا بیٹا اگر حافظ قرآن ہو تو، عالم دین ہو تو جنازے کو 4 چاند نہیں لگ گئے یار۔ تم ایک عالم ڈھونڈے جنازہ پڑھانے کے لیے، تم ایک بچہ دین پہ لگاؤ، پوری صف علماء کی ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوگی یار۔ خدا کی قسم مرنے کا مزہ آئے گا، جہاں تک نگاہ اٹھاؤ گے تمہیں دستاریں نظر آئیں گی یار۔ آپ بخشش کے لیے مدرسوں کو بلاتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، یار آؤ ہمارے باپ کے لیے کچھ پڑھو۔ آپ ایک بچہ دین پہ لگا کے دیکھیں، خدا کی قسم سارا دین دا طبقہ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہوگا یار۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، عالم دین کھاتے پیتے گھر کا ہو، خدا کی قسم جو خالص دین وہ بیان کرے گا کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں بھی میں اس موضوع کو چھیڑوں گا تو ماحول خراب ہوگا، اتنی خوبصورت محفل ہے۔ اب تو یار نوٹوں کی بارش میں جو دین بیان ہوتا ہے وہ دین نہیں ہے یار، ہمارا بگاڑ ہی یہاں سے پیدا ہوا یار۔ یہاں ممبر پہ ہم چیخیں، ہم امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور مسجد کا صدر انٹر ہو جائے تو موضوع بدل جاتا ہے۔ ویسے اینٹ سے اینٹ امریکہ کی بجا رہے تھے، اور ڈر مسجد کے صدر کا ہوتا ہے۔ اب فیصلہ کریں اسی ممبر پہ وہ بچہ بیٹھا ہو جو گھر سے پیٹ بھر کے آیا ہو، بتائیں وہ بیان کیسا کرے گا یار؟ وہ کہے گا ایک صدر نہیں سارے صدر بن جاؤ، میں نے دین خالص سے بیان کرنا ہے یار۔ کیوں کہ وہ دین جیبوں پہ دیکھ کے بیان نہیں کرے گا، وہ دین گنبد خضرا کی طرف دیکھ کے بیان کرے گا یار۔ کھاتے پیتے گھرانے کا دیندار بچہ ہو تو میں کہتا ہوں کمال ہو جاتی ہے یار۔ آپ اپنے خاندان کا ایک بچہ دین کو دے دیں، باقیوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، جو جی چاہتا ہے وہ بنائیں، لیکن ایک بچہ دیندار ضرور بنانا۔ کم از کم مرنے کے بعد غسل کے لیے نہیں ترسو گے یار، جنازوں کے لیے نہیں ترسو گے یار۔ اب یقین کریں اتنی عجیب صورتحال ہے معاشرے کی، آپ کا تصور بھی نہیں ہوگا یار۔ اس واسطے جو میں نے گزارش کرنی تھی یار، اپنے بچوں کو سب کچھ دینا، لیکن اتنا دین ضرور دے کے جانا کہ مرنے کے بعد آپ کی میت نہ ترسے۔ آپ کہیں بھی ہوں، جب آپ 5 وقت کم از کم نماز بھی پڑھ لیں گے نا تو ماں باپ کی قبریں ٹھنڈی ہو جائیں گی یار۔ بس میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہی سمیٹ رہا ہوں۔ دنیا کا امیر ترین باپ کون ہے؟ جس کی اولاد اس کی اور دنیا کا غریب ترین باپ وہ ہے جس کو مرنے کے بعد اس کا بیٹا ہاتھ بھی نہ لگا۔ فیصل آباد کا بہت بڑا ایک برانڈ ہے، کپڑے کے حوالے سے بہت بڑا برانڈ ہے۔ اس کا جب مالک مرا تھا نا، اس کی میت بھی ہیلی کاپٹر میں آئی تھی۔ میں نام نہیں لے رہا، آپ سب جانتے ہوں گے جس شعبے سے وہ بستا ہے۔ ان دنوں میں دھرنا ہو رہا تھا تو اس کی میت بھی کہاں سے آئی تھی؟ ہیلی کاپٹر میں آئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا وسیع رزق دیا تھا۔ جانتے اس کے بیٹوں نے کیا کہا تھا؟ اس کے بیٹوں نے کہا تھا کہ باپ کو ہمارے گھر میں غسل بھی نہیں دینا۔ باپ کو مرض ایسا ہے کہ کہیں گھر والوں کو مرض نہ لگ جائے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو سب کچھ دے کے جانا یار، اپنی حیثیت، اپنی طاقت، ہمت سے بڑھ کے دے کے جانا۔ لیکن خدا کے واسطے اگر ان کو دین نہ دیا تو خدا کے واسطے قبروں میں ترس جائیں گے، ہمارے لیے کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ اور بھائی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے اس پہ توجہ کریں۔ مولا علی فرماتے کسی کے ساتھ دوستی کرو نا تو یہ بات مد نظر رکھنا، تم اپنے جنازے کی پہلی صف جمع کر رہے ہو۔ جیسے تمہارے دوست ہوں گے ویسی تمہاری جنازے کی پہلی صف ہوگی۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہماری پہلی صف کیسی ہوگی۔ اور اگر بچہ ایک عالم دین بنایا ہوا تو اب آپ فیصلہ کریں پہلی صف کیسی ہوگی یار۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو سب کچھ دیں یار، سب کچھ دیں، طاقت ہمت بڑھ کے جو دل چاہتے ہیں دیں یار۔ دین منع کرتا ہی نہیں ہے، لیکن اگر دین نہ دیا تو قبروں میں ہم بخشش کے لیے ترس جائیں گے یار۔ میرے رسول کریم نے فرمایا کہ جب بندہ قبروں میں جائیں گے نا، یہ میری امت قبروں میں جائے گی تو بڑی گناہ گار ہوگی، لیکن جب قبروں سے نکالی جائے گی تو بخشی ہوئی ہوگی۔ تو صحابہ نے عرض کیا آقا وہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وہ لوگ پیچھے نیک اولاد چھوڑ کے آئے ہوں گے، وہ دعا کریں گے اللہ اولاد کے صدقے ماں باپ کی بخشش فرما دے گا۔ شرط یہ کہ پیچھے وہ دعا کرنے والے ہوں۔
اور دعا ایصال ثواب کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ مرنے والے کی نسل میں، نواسوں میں، نواسیوں میں، پوتوں میں، پوتیوں میں ایک بچے کو دین پہ لگا دیں یار، خدا کی قسم وہ سارے خاندان کو کبھی ترسنے نہیں دے گا غسل کے لیے یار۔ اس واسطے بہت سارے گھرانے ہوتے ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اصل کامیاب باپ وہ ہوتا ہے جس کو مرنے کے بعد بیٹے غسل دیں، بیٹے کفنائیں۔ یہاں باپ جاتا ہے تو جھگڑا ہوتا ہے، گھروں پہ ہوتا ہے، پلاٹوں پہ ہوتا ہے۔ میرے استاد صاحب فرماتے ہیں بیٹا جھگڑا ہونا چاہیے، ضرور ہونا چاہیے، لیکن کس بات پہ؟ ایک کہے جنازہ میں پڑھانا ہے، دوسرا کہے نہیں میں پڑھانا ہے۔ کہتے جھگڑا بیٹا اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اولاد اتنی قابل ہو۔ آپ خود فیصلہ کریں، بیٹوں نے نہلایا ہو، بیٹوں نے کفنایا ہو، بیٹے نے جنازہ پڑھایا ہو، بیٹوں نے لغت میں اتارا ہو، سارا معاشرہ کی کہندا ہے یار بڑا خوش نصیب مریا کہ پترا نے کسی سے کندھا نہیں لگن دیتا یار۔ لیکن فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر ہم نے اسی وقت آنکھیں بند کرنی ہے تو اولاد بخشش کے قابل ہے۔ یہاں جنازہ پڑھانا تو بڑی دور کی بات ہے، بیٹا جنازے میں کھڑا ہوتا اس کو جنازہ پڑھنا نہیں آتا یار۔ اس واسطے ان باتوں کا احساس کریں یار۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نا کم از کم نسلوں کو اتنا دین دینے کی توفیق دے دے کہ ہم مرنے کے بعد غسل کے لیے نہ ترسیں یار۔ عیب نکلے تو غیر چھپاتا نہیں اور اپنا بتاتا نہیں، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، اب جس کے جی میں آئے وہ حاصل روشنی کرے، ہم نے تو دل جلا کے سر عام کر دیا، وما علینا الا البلاغ۔